اصل میں 4 نہریں جو ہیں ان کا تعلق جنت سے ہے، دجلہ ہے، نیل ہے، فرات ہے، ایک اور نہر ہے، مگر اس نہر کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس نہر کے پانی کو امام پاک نے اس روز پسند ہی نہیں فرمایا، قبول ہی نہیں فرمایا، ورنہ نہر فرات کی کیا مجال تھی کہ امام پاک اس کے لیے مجبور ہوتے، چونکہ امام حسین اصل میں محتاج نہیں تھے بلکہ مختار تھے وہ۔ تاریخ یہ ہے کربلا کی کہ 4000 جو ابھی پوچھنا تھا آپ نے، یزیدی جو فوجی تھے وہ اس پر تعینات تھے، اور حضرت عباس علمدار یہیں سے آئے تھے حضرت سکینہ کے لیے پانی لینے کے ارادے سے، اپنے مشکیزہ یہاں سے بھرا، اور پھر بھر کر کے جب آپ 4000 یزیدیوں کے بیچ سے نکلے، چاروں طرف سے حملے ہو رہے تھے، اور حملے ہونے کے باوجود جس مقام پر آپ کے بازو قلم ہوئے تب بھی آپ نے مشکیزے کو گرنے نہیں دیا، اس طرح پیروں میں دبایا گھوڑے کو اوپر، اور گھوڑے کی زین کو آپ نے اپنے دانتوں سے دبوچا، اور اسی طریقے سے آپ آگے بڑھ رہے تھے، مگر جب ایک تیر حضرت عباس کے مشکیزے پہ آ کے لگا، اس سے مشکیزہ ٹوٹ گیا اور پانی جو ہے وہ نکل گیا سارا۔ تو حضرت عباس کے علاوہ جو کہ پہلے خیمے یہی لگائے تھے، تو جب یہ لوگ پہنچے 2 محرم کو امام پاک یہاں پہنچے تھے، اور 7 محرم سے پانی بند کر دیا گیا تھا، 7 محرم سے اس کو انہوں نے اپنی کسٹڈی میں لے لیا تھا یزیدیوں نے، اور پھر نہر فرات کے قریب امام پاک اور امام پاک کے ساتھیوں کو کسی کو آنے نہیں دیا۔ اسی طریقے سے 8، 9 اور 10 محرم کی دوپہر میں آخری شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی، اور یہی وہ فرات ہے کہ جس کے قریب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تھے حضرت امام علی اصغر کو لے کے، جن کی عمر مشکل سے 6 ماہ کی تھی۔ تو حضرت زینب نے کہا کہ بھائی آپ میرے بھتیجے کی حالت دیکھیے کہ ننھی سی زبان بار بار لبوں پر آ رہی ہے، اور چونکہ ہم تو چلو بڑے ہیں، ان یزیدیوں سے جا کر کے کہنا کہ ہم پانی مانگے تو مت دینا، لیکن یہ 6 ماہ کا بچہ ہے، یہ کسی کی خلافت اور اجازت کو نہیں جانتا، ان کا چہرہ دکھانا اور ان ظالموں سے کہنا کہ تم بھی صاحب اولاد ہو، تم بھی اولاد والے ہو، تمہارے یہاں بھی بچے ہیں، دیکھو اس جھگڑا ہے تو ہم سے ہے، مخالفت ہے تو ہم سے ہے، دشمنی ہے تو ہم سے، یہ 6 ماہ کا علی اصغر ہے، اس سے تمہاری کیا مخالفت، یہ کسی اجازت اور خلافت کو نہیں جانتا۔ تو امام حسین نے فرمایا کہ بہن مجھے تو کوئی ان پر اعتبار نہیں، تم کہتی تو چلا جاتا ہوں۔ تو حضرت شہر بانو جو امام حسین کی بیوی تھی، ایران کے بادشاہ کی شہزادی تھی، وہ اور حضرت زینب دونوں نے کہا کہ دیکھو چند منٹ کا مہمان ہے یہ بچہ، آپ اس کا چہرہ ایک بار دکھا دو۔ تو اس تپتے صحرا میں امام حسین حضرت علی اصغر کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر کے 6 ماہ کے تھے لائے، تو ادھر جو عمر سعد یزیدی فوج کا کمانڈر تھا، اس نے دیکھا کہ امام حسین کچھ بغل میں اس طرح لے کر کے آ رہے ہیں، تو اس نے سوچا کہ شاید یہ قرآن لے کر کے آ رہے ہیں، اور یہ شاید ہم سے کمپرومائز کرنے کی سچویشن میں اور ہم سے سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں۔ تو فوراً عمر سعد نے یزیدی سپاہیوں سے کہا کہ الرٹ رہنا، لگتا ہے کہ یہ قرآن لے کر کے آ رہے ہیں اور فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں، اگر بیعت قبول کرے تو استقبال کرنا، ورنہ معاذ اللہ قرآن کی بھی فکر مت کرنا، تینوں کی بارش کر دینا۔ امام حسین نکلے، کہا کہ عمر سعد ادھر آ، بلایا، کہا دیکھ جو بھی ٹینشن ہے، اختلاف جھگڑا تو ہم سے ہے، یہ دیکھ یہ چمڑستان نبوت کا سب سے ننھا شہزادہ ہے، جس کی عمر بھی 6 ماہ کے قریب ہے، کسی اجازت کو نہیں جانتا، بس آپ یہ گفتگو کر رہے تھے کہ دیکھ چند منٹ کا مہمان ہے، ننھی سی زبان بار بار لبوں پر آ رہی ہے، آنکھیں پتھرا گئی، چہرہ مرجھا گیا، آپ یہ اتمام حجت کے لیے حضرت علی اصغر کا چہرہ دکھا رہے تھے اس ظالم کو، مگر دیکھیے یہ گفتگو چل رہی تھی، اور ادھر پردہ نشین خواتین امام پاک کی بہن اور آپ کی بیوی سے انتظار میں تھی، حضرت شہربانو اور حضرت زینب کہ میرا بھتیجا اور میرا شہزادہ پانی پی کر کے آئے گا۔ ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی، اور امام پاک اس طریقے سے جو ہے علی اصغر کا چھوٹا سا چہرہ، 6 ماہ کا بچہ کتنا ہوتا ہے، دکھا رہے تھے کہ اس ظالم نے، عمر سعد نے، حرملہ نام کا ایک یزیدی کتا ظالم تھا، اس کو اشارہ کیا، آنکھ کا اشارہ، جواب نہ دے کر کے جب اس نے آنکھ کا اشارہ کیا تو ادھر سے حرملہ نے ایک تیر چلایا، تو پانی لینے گئے تھے امام پاک حضرت علی اصغر کے لیے، مگر پانی کے جواب میں ایک سنسناتا ہوا تیر آیا، اور حضرت امام حسین کے بازو سے نکلتا ہوا علی اصغر کے گلے میں جا کر پیوست ہو گیا، اور حضرت امام حسین نے جب دیکھا کہ بازو سے میرے لگتا ہوا زخمی کرتا ہوا یہ تیر امام علی اصغر کے حلق پر جا کر کے لگا، تو آپ نے پھر اس طریقے سے لیا حضرت علی اصغر کو، اور جب تیر ننھی سی گردن سے نکالا تو 6 ماہ کے بچے کی گردن کتنی ہوتی ہے، جب تیر نکالا تو خون کا فوارہ چھوٹا۔ یہ سب سے دردناک منظر تھا کربلا کا، کیونکہ جو اکثر شہید وہ تھے 71 جو پیروں سے چل کے جا سکتے تھے اور جام شہادت پی سکتے تھے، اور پیا انہوں نے، مگر یہ ننھا شہید وہ تھا جو چل کر تو نہیں جا سکتا تھا، مگر میرے امام نے اسے لے جا کر کے پیش کر دیا کہ جو چل کر گئے وہ جا کر کے پی کر کے آئے، جو چل نہیں سکتا تھا امام پاک اس کو لے کر کے پہنچے، اور جب خون کا فوارہ چھوٹا تو روایتوں میں آتا کہ وہ خون آپ کی چلو میں بھر گیا،
تو آپ نے اس طریقے سے آسمان کی طرف اس کو اچھالنا چاہا، آسمان کے فرشتے کانپ گئے، پورے تھرا گئی، مولا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو جب آپ نے خون اوپر لیا تو آسمان سے آواز آئی، مولا علی اصغر کے خون ناحق سے بچا۔ آسمان کی طرف بڑھا تو آسمان سے پانی نہیں برسے گا، زمین کی طرف گرنے لگا، زمین کانپ گئی، مولا علی اصغر کے خون ناحق سے بچا۔ بس اس طرح آپ نے جب تیر نکالا، چھوٹی سی گردن الگ ہو گئی، اور آپ اس طرح کپڑے میں لپیٹ کے جب خیمے میں آئے تو حضرت زینب، حضرت شہر بانو انتظار کر رہی تھی کہ میرا لخت جگر پانی پی کے آنے والا ہوگا۔ پر جیسے قدم رکھا خیمے میں، زینب بڑی حضرت زینب حقیقی بہن امام حسین کی، جنہوں نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو قربان کیا، کہا کہ میرا بھتیجا پانی پی کے آ گیا۔ ایک جملہ بولا امام پاک نے جو آج بھی کتابوں میں محفوظ، آپ نے فرمایا میری بہن اب کبھی علی اصغر پانی نہیں مانگے گا، یہ دنیا کا پانی تو پی کر کے نہیں آیا، البتہ حوض کوثر سے سیراب ہو کر کے آیا۔ بس یہ چہرہ دیکھا تو چیخ نکل گئی خیمے میں، اور کہا شہر بانو نے اس سے بہتر تھا کہ میں نہ بھیجتی، چند منٹ میرا شہزادہ اور دنیا میں زندہ رہتا، مگر ادھر لاشا رکھا امام پاک نے خیمے میں آ کے، اور ادھر سر سجدے میں رکھا، کہا مولا یہ سب سے چھوٹی قربانی ہے، اس کو تیری بارگاہ کے لیے پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ جب وہ نہر فرات ہے، اور ایک شعر سنیے اس کے اوپر، لوگ کہتے ہیں پانی ملا نہیں، بریلی کے شاعر نے کہا تھا کہ پیاسے نے ہونٹ تک نہ رکھے فرات پر، پیاسے نے ہونٹ تک نہ رکھے فرات پر، پانی کی اس جہاں میں یہ پہلی شکست تھی۔ اور علی اصغر کی شہادت پر کہ سبیلیں، آج دیکھ رہے ہیں آپ محرم شریف میں جگہ جگہ بمبئی میں دیکھیں سبیلیں لگتی، پانی پلاتے لوگ، جب وہ دیکھتے تو یاد آتا یہ شعر کہ سبیلیں جب تلک زندہ رہیں گی علی اصغر سے شرمندہ رہیں گی۔ یہ وہ نہر فرات ہے کہ جس کے پانی کو پیے بغیر، اور پھر امام زین العابدین جب مدینہ شریف پہنچے تھے، اور جب آپ اپنی خانقاہ میں رہتے تھے، افطار کے وقت جب پانی آتا تھا، افطار کرتے تھے تو پانی کو دیکھ کے ہچکیاں بن جاتی تھی آپ کی۔ پوچھا کیا بات ہے کہ آپ پانی دیکھتے ہیں؟ کہا یہ وہی پانی ہے جو کربلا میں بھائی علی اکبر کو نہیں ملا، اس کو پیے بغیر علی اصغر شہید ہو گئے۔ امام زین العابدین نے مدینہ پہنچنے کے بعد کبھی کسی نے آپ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، اور 5 رونے والوں میں دنیا میں جن کا نام ہے ان میں سے امام زین العابدین شامل ہیں۔ دنیا میں 5 لوگ اتنا روئے کہ کوئی چھٹا ان جیسا نہیں رویا، ان میں حضرت امام زین العابدین ہیں۔ یہ یہاں کی تاریخ ہے، اللہ ہماری نظر